بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزات کے بارے میں۔ اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر ابد تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اعلیٰ صفات خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سال قریش کے لیے فراخی، خوشحالی اور کشادگی کا سال کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے قریش تنگی اور قحط کا شکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس سال زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت بارآور ہو گئے، قریش کے پاس ہر طرف سے زور کی بارش آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوزائیدہ بچے کی حالت میں دیکھنے والی خواتین مثلاً حضرت آمنہ اور مکہ کی دوسری خواتین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تندرست تھے، اتنے تندرست تھے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے آتے وہ سمجھتے کہ آپ کئی مہینوں کے ہیں۔ شرفائے عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بیچتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح اور بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا، اور ہم اس کو بہلانے کے لیے رات بھر بیٹھ کر گزارتے تھے۔ سواری بھی اس قدر لاغر تھی کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو بھی عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی بھی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہ تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ اس کے شوہر نے اس کو منظور کر لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں لپٹے مار رہی ہیں، اور آپ کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھول دی اور میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک
پرواز کر گیا۔ میں نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حضرت حلیمہ اس در یتیم کو لے کر آئیں جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمینہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی گود میں آتے ہی باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رضائی بائی کو خوب شکن شیر ہو کر دودھ پلایا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے اس کا دودھ دویا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکات دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے، یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، اللہ کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری سواری بہت سست تھی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ بہت چست ہو گئی اور اپنی گردن تان کر سارے قافلے کے آگے آگے چلنے لگی۔ جب ہم کعبہ کے سامنے پہنچے تو سواری نے 3 سجدے کیے، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر دوسرے جانوروں سے آگے آگے دوڑنے لگی۔ قافلے کی عورتیں حیرت زدہ ہو گئیں اور بولیں، اے حلیمہ کیا تم اسی سواری پر سوار ہو کر آئی تھی؟ اس وقت یہ اتنی سست تھی، کیا تم نے کوئی تیز رفتار سواری خرید لی ہے؟ جس جگہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا قافلہ قیام کرتا وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے کی طرف چلی تو جہاں سے گزرتی تھی وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا اور ہر درخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا اور اس کا سایہ آپ کی طرف جھک جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی آبادی میں پہنچے تو تمام آبادی خوشبو سے مہک گئی جیسے مشک کی خوشبو ہو۔ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سوکھے پودوں اور مرجائی ہوئی ٹالیوں میں یکا یک جان سی پڑ گئی، خشک کھیتیاں لہلہانے لگیں جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا۔ نہ صرف سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اونٹ اور بکریوں بھی تعداد میں زیادہ ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چراہوں سے کہا، تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اس جگہ پر چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ
اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب تک آپ ہمارے گھر پر رہے، آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن رہتا تھا۔ جب مجھے اندر جانے کی ضرورت ہوتی، آپ کے نور سے اندھیری کوٹھڑی روشن ہو جاتی، اور جو چیز مجھے درکار ہوتی میں بلا تکلف اس روشنی سے حاصل کر لیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا کبھی ہمارے ہلانے کا محتاج نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جھولے میں ہوتے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ یا گھر کے کسی دوسرے فرد کو کبھی جھولا جھلانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، بلکہ آپ کا جھولا خود بخود جھولتا رہتا تھا۔ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنگھوڑے کو جھلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر لوریاں دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں اپنے پنگھوڑے پر لیٹے ہوتے تو چاند کی طرف راغب ہوا کرتے تھے اور اکثر اس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور معطر انگلی مبارک کے اشارے سے حرکت کرتا تھا۔ بیکی اور ابن عساکر حضرت عباس بن عبد المطلب سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس بات نے ایمان لانے پر مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں چاند سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ جدھر اشارہ فرماتے تھے چاند ادھر ہی ہو جاتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ بنی سعد کے لوگوں میں کسی کے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی تو وہ شخص آپ کا دستے مبارک اپنی بیماری کی جگہ پر رکھتا اور اسے فوراً شفا ہو جاتی۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو آپ کے دستے مبارک سے اسے بھی شفا ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک روز قدرے غافل ہو گئیں تو آپ اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت ریوڑ کی طرف نکل گئے۔ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئیں اور فوراً تلاش میں نکلیں۔ جب بہن کے ساتھ دیکھا تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ بیٹی پر ناراض ہوئیں کہ اتنی دھوپ میں انہیں لے کر کیوں آئی ہو؟ شیمہ نے جواب دیا، امی جان، میرے بھائی کو دھوپ نے کچھ نہیں کہا، بادل ان پر مسلسل سایہ فگن رہا۔ جب یہ ٹھہرتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا اور جب ہم چلتے تو وہ بھی چل پڑتا تھا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے ہمیں مستفید کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ اس تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ اس تیزی سے عام طور پر بچے نہیں بڑھا کرتے۔ اس طرح آپ 2 سال میں خوب بڑے ہو گئے اور کھانے پینے لگے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حسب توفیق ہمیں انعام و اکرام سے نوازا۔
ہم آپ کو حضرت آمینہ کے پاس لے تو آئے، مگر دل سے ہم انہیں اپنے پاس رکھنے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی برکات کا مشاہدہ کیا تھا۔ گو قاعدے کے مطابق ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی آمینہ کی رضامندی سے واپس اپنے گھر لے آئے، اور ہمارا گھر پھر سے رحمتوں اور برکتوں کی جنت بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہنے کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علادہ رہتے۔ جب لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دیکھا، انہوں نے شہادت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مذاق نہیں کیا، گھر میں کبھی مانگ کر کھانا نہیں کھایا، جو کچھ کھانے کو دیا جاتا کھا لیتے، کبھی کسی کھانے والی چیز میں کوئی نقص یا عیب نہیں نکالا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں جان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا، لیکن آپ نے اصرار کیا۔ آخر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اصرار پر مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ روزانہ اس چراگاہ میں تشریف لے جاتے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھیں۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی گئی۔ دودھ دینے والی بکریاں پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں، بکرے تر و تازہ ہونے لگے اور چراگاہ میں ہریالی بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر بنو سعد خوش ہو گئے۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل سے بچپن ہی میں اپنی اس خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔